السلام علیکم، آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ میجر کامن مسٹیک جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اکثر لوگ کرتے ہیں اور ان سے بچنے کی ٹپس بتائی جائیں گی۔ جیسے کہ جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جو ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی ٹائپ کی انویسٹمنٹ میں ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے کہ لانگ ٹرم اگر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ لانگ ٹرم میں ہی انویسٹ کر دیتے ہیں، یا پھر شارٹ ٹرم میں انویسٹ کر کے پھر جس طرح سے مارکیٹ پرفارم کرتی ہے اس سے گھبرا کر لاسز میں چلے جاتے ہیں، اور یا پھر ساری انویسٹمنٹ ڈے ٹریڈنگ میں کرتے ہیں اور کمپنیز کا انالیسس ٹھیک سے کیا نہیں ہوتا اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کمپنی ڈیفالٹ میں تو نہیں ہے، اس کا ای پی ایس کیسا ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے۔ ان سب چیزوں کو دھیان رکھنا بہت لازمی ہوتا ہے۔ پہلی ٹپ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کبھی بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے ایک ٹائپ کی انویسٹمنٹ میں مت کریں۔ جیسے کہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے آپ لانگ ٹرم میں ایڈ کریں کہ اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کہیں پر لاس ہوتا ہے یا کچھ، تو آپ کی ایک انویسٹمنٹ تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہونے کے لیے آپ نے اچھی کمپنی کا انالیسس کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا، اور ایک جو تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے مائنڈ سے۔ جیسے کہ آپ نے کسی کمپنی کا انالیسس کیا ہے، وہ کمپنی بہت اچھی گروتھ رکھتی ہے، بہت اچھا ای پی ایس رکھتی ہے، بہت اچھی پرفارمنس رکھتی ہے، تو اس کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا شارٹ ٹرم کے مائنڈ کے لحاظ سے، تو آپ نے اس شارٹ ٹرم کو جو ہے لازمی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ جس طرح سے ہی وہ کمپنی 20 سے 30 روپے ایڈ کرتی ہے تو باقی سب کی طرح پروفٹ ٹیکنگ کریں، پروفٹ ٹیکنگ کر کے ڈپ پہ دوبارہ بائی کا موقع ملتا ہے تو دوبارہ بائی کریں، لیکن کبھی بھی اپنی جو ہے یہ پروفٹ ٹیکنگ 100% کبھی نہ کریں۔ جو میجر مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے جیسے ہی 20 سے 30 روپے یا 10 روپے ایڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے شیئرز بھیج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی شیئر 20 سے 30 روپے اور دوبارہ ایڈ کر دیتا ہے اچانک سے مارکیٹ زیادہ اچھی ہونے کی وجہ سے یا کوئی پوزیٹیو نیوز ہونے کی وجہ سے، تو ان کو پھر ہائی لیول پہ بائی کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب کبھی پروفٹ ٹیکنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہ واپس سے ڈپ پہ آ جاتا ہے اور وہ آپ اوپر ہی رہ جاتے ہیں کہ آپ نے ہائی لیول پہ بائی کیا ہوا ہے، وہ شیئر تو نیچے آ گیا۔ ایسے بالکل نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کمپنی میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے مائنڈ سے آپ نے بائی کیا ہوا ہے تو اس کو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے تو 100% شیئر میں سے آپ نے صرف 40 یا 60% شیئر جو ہے وہ سیل کرنے ہیں، 40% یا 50% شیئرز اپنے پاس رکھنے ہیں کہ اگر کمپنی ہائی لیول پر جاتی ہے تو دوبارہ سے آپ اس کی ایوریج بنا سکیں۔ ہائی لیول پہ آپ تھوڑے سے بائی کریں گے تو آپ کے صرف 2 سے 1 روپے جو ہوگا وہ ایوریج میں ایڈ ہوگا۔ اس طرح سے آپ اس چیز سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور جو اس کے علاوہ ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے، ڈے ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی آپ کو بار بار نیچے اوپر آتی ہوئی دکھتی ہے، آپ بس اسے دیکھتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں اور نہ انالیسس کرتے ہیں، نہ اس کا فنڈامنٹل وغیرہ چیک کرتے ہیں، آپ اس میں بس ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح سے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب بھی جو اس طرح سے کرتا ہے وہ اپنا خود لاس کا ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی بھاگتی ہوئی کمپنی کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہاں جی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں والیوم بہت زیادہ لگا ہے، والیوم لیڈر ہے، اس نے پرفارم اچھا کرنا ہے، چاہے یہ ڈیفالٹ کی طرف ہے یا کچھ بھی ہے، اس میں سٹے بازی کے تھرو ہم ارن کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی کمپنی جس کا انالیسس اچھا ہو لیکن چھوٹی کمپنی اس کا کیپٹل چھوٹا ہو، تو اس میں آپ نے لازمی ہے کہ 1 سے 2 روپے کا اگر آپ نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ 60 پیسے یا 1 روپے یا 2 روپے کے قریب پروفٹ ٹیکنگ آپ نے کر لینی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوانٹٹی زیادہ ہے تو پروفٹ اسے ملٹیپلائی کریں گے تو اچھا خاصا پروفٹ آپ کا بن جائے گا سستے شیئرز کا۔ تو آپ نے اس میں 20 یا 10 پیسے کا سٹاپ لاس لازمی رکھنا ہے کہ اگر 20 پیسے نیچے آتی ہے کمپنی تو آٹومیٹک آپ کی شیئر سیل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ڈیفالٹ کی سائڈ پر کمپنی تھی، بس سٹے بازی کے پیچھے لگ کے آپ نے جو ہے ایڈ کیا اپنے آپ کو اس کمپنی میں اور وہ کمپنی نیچے آ کر بیٹھ گئی ہے اور وہ کمپنی پرفارم نہیں اب کر رہی ہے، واپس نیچے سے نیچے آتی جا رہی ہے، تو اس طرح سے آپ لاس بھی کریں گے اور بہت زیادہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے 10 سے 20 پیسے کا سٹاپ لاس آپ کو لگانا پڑے گا کہ اتنا لاس تو آپ برداشت کر سکتے ہیں جب آپ کو امید ہے کہ 1 سے 1.5 روپے آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے۔
اور اگر اللہ نہ کرے لاس ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک دو کمپنیز ہو رہا ہے اس میں پروفٹ ہوگا تو وہ ایوریج بنا کر آپ کو تھوڑا بہت پروفٹ بچے گا، نہیں بچے گا تو آپ کا لاس بھی نہیں ہوگا، وہ کور ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو ایک ہی کمپنی میں کبھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پہلے انالیسس کر کے 5 سے 6 کمپنی یا 10 کمپنیز جو ہے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنی چاہیے۔ انالیسس بہت اچھا ہونا چاہیے جس میں آپ کو لانگ ٹرم کا بھی انالیسس کا پتہ ہو، فنڈامنٹل کس طرح کے ہیں، شارٹ ٹرم کے لحاظ سے بھی اور اس کے علاوہ جو ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ فار ایگزامپل اگر ہم نیٹ ورک کی ایگزامپل لیں، ہم نیٹ ورک کی ارننگ بھی بہت اچھی ہے، ای پی ایس اچھا ہے، اس نے گرو کیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں والیوم بھی بہت زیادہ لگا ہے، لیکن ابھی فی الحال وہ نیچے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بائی کا موقع دے دیا ہے۔ جس ٹائم اس نے اوپر جانا سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی چھوٹی ہے، اس کا شیئر پرائز چھوٹا ہے اور اس کا کیپٹل چھوٹا ہے، لیکن اس میں والیوم اچھا لگا، اس نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے، ڈیفالٹ کی سائڈ پر نہیں ہے، لاس میں نہیں ہے، اسے پرفارم کرنا ہے، آپ کو کانفیڈنٹ ہے تو آپ ابھی اس ٹائم لو پوزیشن پر بائی کیا کریں، ہائی پوزیشن پر بائی نہ کیا کریں، بھاگتی ہوئی چیز کے پیچھے مت بھاگا کریں، آپ لو پوزیشن پہ جو شیئر ملتا ہے اس کا انالیسس کریں، اس کو بائی کریں تاکہ آپ کو میکسیمم پروفٹ ارن ہو سکے۔ اٹس جسٹ ایگزامپل، یہ ایک کوئی سجیشن نہیں ہے کہ آپ نے یہی بائی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹی پی ایل پراپرٹی کا آپ کو بتایا تھا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 روپے کا اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ ڈیفالٹ کی سائڈ پر کمپنی ہے، اگر وہ نیچے آتی ہے تو نیچے ہی آتی جائے گی، اس لیے آپ کو اسٹاپ لاس کے ساتھ اس میں بھی کام کرنا چاہیے۔ اور ہم نیٹ ورک جو ہے وہ اسٹرانگ کمپنی اس ٹائم چھوٹی کمپنیز میں کہلائی جا رہی ہے کیونکہ اس کا ای پی ایس بھی اچھا ہے، اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے اور اس ٹائم وہ لو پوزیشن پر ہے۔ اس طرح سے آپ کو کبھی بھی کسی سے سن کر آپ نے کسی کمپنی میں انویسٹ نہیں کرنا، انالیسس کریں، 5 سے 10 کمپنیز ایڈ کریں اپنے پورٹ فولیو میں اور 4-5 کمپنیز میں اپنی ڈیوائڈ کر کے انویسٹمنٹ ایڈ کریں اور تینوں ٹائپ کی انویسٹمنٹ کا مائنڈ رکھیں تاکہ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے نہ ہی بور ہوں، نہ ہی آپ کسی بھی چیز کے طرف مطلب اب کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو اوپر جاتے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں 1-2 ہزار کا لاس برداشت کر لوں، اس میں چلا جاؤں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو کمپنی ہے بہت اچھی ہے، فنڈامنٹلی بھی بہت اچھی ہے، آج اس کا نمبر نہیں ہے لیکن اس نے کبھی 1-2 دن بعد اس نے ہائی لگانا ہی ہے نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ای پی ایس اتنا اچھا ہے۔ ابھی فی الوقت جو کمپنیز اوپر جا رہی ہے اس کے چاہے فنڈامنٹل نہ اچھے ہوں، بس آپ نے دیکھا اور آپ اس کے پیچھے چلے گئے ہیں، اور پھر جب وہ نیچے آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو تو لاس ہو گیا، میں نے اچھی کمپنی کیا چھوڑی تھی، وہ اوپر چلی گئی ہے، اور جو اوپر جا رہی تھی جسے دیکھ کے میں نے اسے بائی کیا وہ نیچے آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس آپ نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے بائی کر لیا، فنڈامنٹل چیک نہیں کی ہیں اور اپنی اچھی کمپنی اسکپ کر دی ہے۔ اس طرح سے کبھی نہیں کرنا۔ اس طرح سے آپ کی جو بروکر کی فیس ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ لاس ہوگا کیونکہ آپ آلریڈی لاس میں سیل کر رہے ہیں، اچھی خاصی کوانٹٹی کے شیئرز جو ہیں وہ سیل کریں گے، اور اس طرح کے لاسز سے بچنے کے لیے ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی کمپنیز جو ہے فنڈامنٹلز کا بتائیں اور اس کے انالیسس کر کے آپ کو سجیسٹ کریں۔ اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا پڑے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔